السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائک لگاؤں؟ کدھر گیا مائک؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون سا میں نے شہد کی مکھیوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا؟ بھناہٹ ختم ہی نہیں ہو رہی، ابھی بھی ڈسا جا رہا ہوں میں۔ اس کے بعد سے میں نے کوئی کام بھی نہیں کیا۔ بسم اللہ۔ ہاں جی، آ گئے سہیل بھائی، جن کے کہنے پہ حاضر ہوا ہوں۔ ان کو بڑا افسوس ہو رہا تھا کہ انہوں نے اتنے سالوں کی مٹھائی اور پرساد ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، نہیں کھایا۔ اہلاً، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً رضوان، اہلاً عمر۔ ہاں جی سہیل بھائی، آپ آ گئے کہ نہیں آئے؟ ان پلانڈ، بالکل ان پلانڈ جی۔ وہ جو میں نے غلطی سے لکھ دیا، لیکن انشاءاللہ غلطی سے نہیں، حق تو بیان کرنا تھا۔ اب مجھے کیا پتا کہ میں شاید کی مکھیوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال رہا ہوں۔ ہارنیٹس نیسٹ۔ ہاں جی، تو اب تو مسئلہ واضح کر کے چھوڑنا پڑے گا۔ مشائخ والی گرین ٹی، جی جی مشائخ والی، اس میں ٹی بیگ نہیں استعمال کرتے ہم لوگ، پتے ہوتے ہیں اصلی پتے، یہ بالکل بند ہوتے ہیں پتے، جب پانی میں جاتے ہیں گرم پانی میں تو کھل جاتے ہیں، تو نیچے اندر ایک پورا جو ہے نا ایک فارسٹ بن جاتا ہے پتوں کا۔ یہ ہوتی ہے اصلی گرین ٹی، وہ تو رنگ ہوتا ہے خالی ٹی بیگ والا، نہ ٹیسٹ ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے۔ بسم اللہ۔ سہیل بھائی آئے کہ نہیں آئے؟ کیا صحیح بات ہے؟ یا شیخ سہیل، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ آ گئے، آپ ہی کا انتظار تھا بس، تاکہ ہم شروع کریں۔ کیا بات کرنی تھی؟ نیند بھی بہت آ رہی ہے۔ یہاں ملتی نہیں ہے شیخ، کیا نہیں ملتی؟ کہاں ہیں آپ؟ کہاں رہتے ہیں؟ آپ کو بھجوا دیں گے ہم سب چائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ شعیب، اہلاً اہلاً بکم، حیاکم اللہ، شرفتم ونورتم۔ انا اشاہد من کشمیر الہندی المحتلہ، اہلاً اہلاً۔ کیلیفورنیا میں گرین ٹی نہیں ملتی؟ عجیب بات ہے۔ کیلیفورنیا میں تو سب کچھ ملنا چاہیے۔ سب سے میں سمجھتا ہوں کہ ریشلی اور ایتھنیکلی ڈائیورس ریجن تو کیلیفورنیا ہوگا یو ایس میں، یعنی ون آف دی موسٹ۔ انڈینز، پاکستانیز، عربز، چائنیز، سب لوگ وہاں رہتے ہیں، سب کچھ ملنا چاہیے وہاں تو۔ سپر مارکیٹس میں چائنیز سیکشن ہوتا ہے فوڈز کا، چائنیز فوڈ کا سیکشن ہوتا ہے، حلال فوڈز کا سیکشن ہوتا ہے، مڈل ایسٹرن فوڈز کا سیکشن ہوتا ہے۔ تو گرین ٹی نہیں ملتی آپ کو وہاں۔ ہیبسکس سے تو اور بلڈ پریشر لو ہوتا ہے، میرا ویسے ہی بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے اس وقت، مجھے گرین ٹی چاہیے تاکہ میں جو ہوں تھوڑا سا بلڈ پریشر ہائی ہو، اس سے پہلے کہ میں ادھر ہی بے ہوش ہو کے گر جاؤں۔ تو عربک کافی، اچھا عربک کافی بھی نہیں ملتی۔ شیخ شرکیہ ختم خانی کا کھانا، اللہ 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 اللہ، آپ کو جو ہے یہ پرشاد پر بڑا غم ہو رہا تھا کہ اتنے سال نہیں کھایا۔
لائبریری کا دیدار اللہ دعا کریں کہ اللہ پڑھنے کی توفیق دے. سجا کے تو رکھی ہوئی ہیں, یعنی یہ اتنا بوجھ جو ہے بندہ گھر شفٹ کرنے کا سوچ سکتا ہے, فلیٹ شفٹ کرنے کا, نہ واپس وطن لوٹنے کا سوچ سکتا ہے کہ یہ اٹھائیں گے کیسے اتنی کتابیں لے کے پھنس گئے. چلیں جی شروع کریں. زیادہ چائنیز ہے تو یہ گرین ٹی چائنیز نہیں. ارے جب زیادہ چائنیز ہیں وہاں تو گرین ٹی تو چائنیز پیتے ہیں, اور اکثر گرین ٹی چائنا سے ہی تو آتی ہے. لیکن وہ آپ لیں اس کے گن پاؤڈر گرین ٹی لیں, ملے گی آپ کو, ٹوائننگز کی بھی ملے گی, ٹوائننگز کی ملتی ہے گن پاؤڈر گرین ٹی, ٹھیک ہے نا. وہ گن پاؤڈر کیوں کہلاتی ہے؟ کیونکہ وہ چھوٹے سے گرینیولز ٹائپ ہوتے ہیں. وہ گرینیول کیا ہوتا ہے؟ ایک پتے پورے جو نا ڈرائی ہو کے وہ سکڑ کے بالز بن چکے ہوتے ہیں, چھوٹے 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 باریک. جب آپ گرم پانی میں ڈالیں گے تو وہ پورے پتے کھل جاتے ہیں, جو ہے نا وہ پورا. تو اس طرح جو ہے نیچے اس طرح آپ کو دیکھ رہے ہیں نا, دکھ رہے ہیں پتے, یہ اصل میں بہت چھوٹے گرینیولس ہیں. تو چائنیز آپ کسی بھی سپر مارکیٹ میں جائیں, چائنیز فوڈ سٹور میں یا سپر مارکیٹ میں چائنیز سیکشن ہوتا ہے, وہاں آپ کو گرین ٹی ملے گی. تو چائنیز گرین پاؤڈر گرین ٹی لیں. تو یہ چائنیز ہی تو ہوتی ہے جو موراکن اور یہ دوسرے ادھر امپورٹ کرتے ہیں. کہیں فرانس سے امپورٹ ہو کے آتی ہے تو وہ فرانس کا لیبل لگا ہوتا ہے, موراکو سے امپورٹ ہو کے آتی ہے, یا یہاں لوکل امپورٹ ہوتی ہے تو جو ہے وہ یہاں کا لیبل لگا ہوتا ہے. شیخ اس پر دل کبھی مطمئن نہیں ہوگا میرا, اب کیا کر سکتے ہیں. بسم اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اہلا ثاقب. چلیں بسم اللہ. ایک گھونٹ اور لے لوں, پتے بچ گئے. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ, اما بعد. مسئلہ یہ ہے کہ کیا کرسمس کے موقع پر اگر پڑوس سے کوئی چیز کھانے کی بھجوائی جائے, یا کسی اور ہندوؤں کے تہوار پر وہ اپنے پڑوس میں کوئی چیز مٹھائی بھجواتے ہیں, یا پھل بھجواتے ہیں, یا کوئی ایسی چیز بھجواتے ہیں جس میں کوئی چیز ذبح نہیں ہوتی, یعنی جس کے لیے ذبح ہونا شرط نہیں, تو کیا اس کا کھانا حلال ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں یہاں دو مسئلے ہیں, اور ہم نے گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے ان مسائل میں, بلکہ کئی مسئلے ہیں لیکن دو اہم مسئلے ہیں. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ نے ان کے تہواروں میں شرکت نہیں کرنی, یہ تو بالاتفاق بالاجماع حرام ہے. ان کے تہواروں میں آپ نے شرکت کسی بھی طرح سے نہیں کرنی, ٹھیک ہے. دوسرا مسئلہ ہے کہ کیا کافر کا ہدیہ قبول کیا جا سکتا ہے یا نہیں, یہ ایک الگ مسئلہ ہے. تیسرا مسئلہ ہے کہ کیا وہ کھانا اگر انہوں نے اس تہوار کے لیے بنایا ہے, چاہے آپ کو دیں یا نہ دیں, یا وہ آگے کسی اور کو دیں اور وہ آپ کو بیچے, کیا وہ کھانا جو اس تہوار کے لیے بنا ہے جس میں کوئی ایسی چیز نہیں جو ذبح کی جائے, کیا وہ کھانا بذات خود حرام ہو جاتا ہے؟ یہ ٹھیک ہے نا, ان مسائل میں گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے. اب اگر پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کفار کے تہواروں میں شریک نہیں ہونا, یہ بالاتفاق مذاہب اربعہ کے ائمہ کے اتفاق سے یعنی یہ چیز حرام ہے. اور اس کی بہت سی ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار, ٹھیک ہے نا, ان کی طرف مائل مت ہونا ورنہ تمہیں بھی عذاب آ کے گھیر لے گا. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مصنف عبد الرزاق میں روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ لا تدخلوا علی المشرکین فی کنائسہم یوم عیدہم, ان کے عید والے دن, ان کے تہوار والے دن ان کے کنیسوں میں کبھی نہیں جانا. ویسے اگر کوئی جانا پڑ جائے تو جا سکتا ہے, لیکن ان کے عید اور تہوار والے دن ان کے کنیسے میں نہیں جانا. فإن السخطة تنزل علیہم, کیونکہ اللہ کی لعنت اس وقت ان پر بھڑک رہی ہوتی ہے, یا لعنت نازل ہو رہی ہوتی ہے, اللہ کا غصہ ان پر نازل ہو رہا ہوتا ہے. تو تم داخل ہوگے ان کے پاس, ان کے اس تہوار میں شریک ہوگے, تو تم پر بھی یہ اللہ کا غصہ جو ان پر نازل ہو رہا ہے تمہیں بھی گھیر لے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا, سنن نبی داؤد وغیرہ کی حدیث ہے, من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کی مشابہت اپناتا ہے وہ ان میں سے ہے. تو ان میں سے ہے, ظاہر تو اس کی تکفیر ہے, لیکن ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یعنی ظاہر تو اس کی تکفیر ہے, لیکن کم از کم درجہ تو یہ کہ وہ حرام تو ہوگا نا, ٹھیک ہے نا. اگر تکفیر نہ بھی ہو, تکفیر کفر کے حد تک نہ بھی جائے, لیکن کم از کم درجہ جب فرمایا کہ فہو منہم, تو یہ بلکہ یہ کبیرہ ہونے کی دلیل ہے, یعنی شدید وعید ہے کہ لیس منا یا فہو منہم, اس طرح کے الفاظ جو ہیں.
تو من تشبہ بقوم فهو منهم۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ من بنا ببلاد الاعاجم، ٹھیک ہے، وصنع نیروزہم ومہرجانہم وتشبہ بہم حشر معہم یوم القیامہ، جو ان کے علاقوں میں جا کے رہتا ہے ان کافروں کے پاس، یعنی جو مجوسی تھے فارسی، کیونکہ اس زمانے میں فارس میں ہی جا کے مسلمان آباد ہوئے تھے، اذربائیجان اور ایران اور خراسان کے علاقوں میں، تو فرمایا جو ان کے علاقوں میں جا کے ان کے پاس رہتا ہے، پھر انہی کے تہوار مناتا ہے، پھر انہی کی جو ہے وہ تشبہ کرتا ہے، انہی کی پیروی کرتا ہے، انہی کے رسم و رواج اور سب کچھ اپناتا ہے، یہاں تک کہ اس کو موت آ جائے، تو پھر قیامت کے دن انہی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ المرء مع من احب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اس کا قیامت کے دن حشر ہوگا۔ تو یہ تو واضح ہے کہ ان کے تہواروں میں کسی طرح کی شرکت نہیں کرنی، ان کے تہواروں میں کوئی کسی طرح کی شرکت نہیں کرنی۔ اب کیا چیز شرکت کہلائے گی، یہ ایک اجتہادی نقطہ ہے۔ کچھ چیز تو واضح ہے، آپ جا کے ان کے تہوار میں شریک ہوں، ٹھیک ہے، وہاں ان کے آپ کنیسے میں جائیں، ان کی وہ جہاں گیدرنگ ہے وہاں جا کے بیٹھیں، تو بالاتفاق ہی آپ شرکت کر رہے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ کچھ چیزیں ہیں جو اجتہاد کے تحت آتی ہیں کہ کیا یہ شرکت شمار ہوگی نہیں ہوگی، تو اس سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جیسے فقہا ذکر کرتے ہیں کہ اس دن جس دن مشرکین اپنے تہوار میں ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیتے ہیں، آپ اس دن کی وجہ سے نہیں، ویسے ہی آپ کسی کو تحفہ دیں، تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ بعض نے کہا ہے کہ جائز ہے، کسی بھی دن آپ دے سکتے ہیں، اس دن بھی دے سکتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ نہیں، چونکہ اب وہ تشبہ، ان سے تشبیہ ہونے کا شبہ ہے، تو آپ کسی اور دن دے دیں، ٹھیک ہے۔ یا مثال کے طور پہ وہ لوگ مل کے کھانا کھاتے ہیں، فیملی جمع ہوتی ہے ان کی کرسمس کو، جو ہے ان کی تھینکس گیونگ یا جو بھی ان کے تہوار ہیں، ٹھیک ہے، تو اب مسلمان بھی اگر ان کی فیملیاں اکٹھی ہوں، لیکن تو کیا یہ جائز ہوگا یا نہیں؟ کیا یہ ان کے تہوار منانے میں تو نہیں آئے گا؟ ممکن ہے کوئی بندہ کہے کہ نہیں آئے گا، کیونکہ اصل میں ہمارے ہاں وہ پبلک ہالیڈے ہوتی ہے، تو ہم ہالیڈے کی وجہ سے کر رہے ہیں کہ ہمیں چھٹی ملی ہے، تو ہم جو ہے اپنی فیملی سے، اپنے فیملی فرینڈس کو اکٹھا کر کے جو ہے وہ ایک ہم نے ایک جو ہے وہ ایونٹ کیا ہے، اس تہوار کی وجہ سے نہیں، چونکہ چھٹی ملی ہے، تو چھٹی جب بھی چھٹی کے یعنی چھٹی ملنے کی وجہ سے، تو ہمارا مسئلہ مقصد یہ ہے۔ بعض کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، اس میں تشبیہ آ جاتی ہے ان کی، تو اس لیے اس دن نہ کریں۔ تو کہنے کا مطلب یہ کوئی بعض چیزیں جو ہے اس میں آپ جو ہے وہ اجتہادی ہیں کہ کیا یہ اس تہوار منانے میں شرکت میں شمار ہوگا یا نہیں، ڈز اٹ اماؤنٹ ٹو بینگ اے پارٹ آف دیٹ سیلیبریشن، کیا یہ تو کیا یہ شرکت سمجھا جائے گا یا نہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ چیزیں تو شرکت بالکل واضح ہیں، کچھ چیزیں بالکل واضح کہ وہ شرکت نہیں کر رہے آپ، ٹھیک ہے نا۔ آپ جو ہے وہ یعنی آپ کا نیبر ہے، پڑوسی ہے، کافر ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس دن اس کو کہا گڈ مارننگ، تو اب کوئی کہہ کہ آپ نے شرکت کی، آپ نے اس کو اس دن جو ہے نا گڈ وشز دی، تو بھائی یہ گڈ مارننگ تو ڈیلی میں اس کو کہتا ہوں، تو آج میں نے کہہ دیا تو یہ کوئی کرسمس میں شرکت تھوڑی کر رہا اس کے ساتھ۔ تو کچھ چیزیں واضح ہیں کہ وہ شرکت میں شمار نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اس میں اجتہادی اختلاف ہو سکتا ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا اگر وہ اس دن آپ کو گفٹ دیں، آپ ان کا گفٹ ایکسیپٹ کریں، تو کیا یہ اس تہوار میں شرکت میں شمار ہوگا، ٹھیک ہے۔ کیا تعاون علی الاثم والعدوان ہو جائے گا یہ جو جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے؟ کیا یہ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار میں شمار ہوگا؟ کیا یہ من تشبہ بقوم فہو منہم میں شمار ہوگا یا نہیں؟ اب اس میں اجتہادی ایک پہلو ہے، ممکن ہے کوئی شخص کہے کہ نہیں میں تو نہیں ان کا اس دن گفٹ لیتا، یہ مشرک ہیں، کافر ہیں، یہ کفریہ شرکیہ تہوار ہے، میں اس سے بالکل بری ہوں، میں دروازہ ہی نہیں کھولوں گا اس دن، میں ان کا کوئی گفٹ نہیں لیتا، ٹھیک ہے۔ جزاہ اللہ خیرن، یہ اس کے ایمان کی مضبوطی ہے، سب کچھ ہے اس میں۔ کوئی شخص کہتا ہے نہیں یار وہ دروازے پہ نوکرانی بھیجی ہے، یا نوکر کو بھیجا ہے، یا بیٹے کو بھیجا ہے ایک پلیٹ لے کے، تو میں نے دروازہ کھول کے لے لیا، تو میں کوئی شریک تھوڑی ہوا۔ ان کو بھی پتہ ہے میں شریک نہیں ہوتا، ان کو بھی پتہ ہے میں ان کو اس دن کی گریٹنگز نہیں دیتا، ان کو بھی پتہ ہے ہمارے تہوار الگ ہیں، لیکن انہوں نے بس وہ ایک بھجوایا کھانا، اس دن کی خوشی میں مٹھائی خریدی ہے، یا میکنٹاش کا جو ہے وہ کیا ہے وہ جو ہے وہ کوالٹی اسٹریٹ کا وہ میکنٹاش کا وہ ڈبہ خریدا ہے، اور وہ جو ہے وہ اس میں سے کچھ بانٹا ہے یا دروازے پہ لٹکا دیا ہے، میں نے دروازہ کھول کے اٹھا لیا، تو اس میں کوئی شریک نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ ممکن تو اگر کوئی اس طرح کہے تو یہ اس کی جگہ بات اپنی جگہ پہ بالکل درست ہے۔ تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ آپ لیں یا نہ لیں، ٹھیک ہے۔ وہ آگے آئے گا کہ صحابہ سے لینا ثابت ہے، اور خاص طور پہ علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ یعنی ان کے ساتھ آپ کا جو ہے آپ کی نیت یہ کہ تألیف القلوب آپ کی نیت ہے کہ آپ اس کے دل کو
ان کے دل کی تالیف قلب کریں تاکہ آپ جو ہے ان کا لیں گے، کل آپ ان کو دیں گے تو دھیرے دھیرے آپ ان کو اسلام کی طرف لے آئیں گے، ٹھیک ہے نا. آپ نہیں لیں گے، کل وہ آپ کا گفٹ بھی نہیں لیں گے اور اس طرح جو ہے وہ ممکن ہے. تو آپ چاہتے ہیں کہ اس کی تالیف قلب کریں. تو اب لینا یا نہ لینا کیا یہ شرکت میں شمار ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن کیا وہ چیز جو کھانے کی ہے، جس کا ذبح ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، دودھ، چینی، آٹے کی وہ مٹھائی بنی ہوئی ہے، یا وہ پھل ہے، فروٹ کی آپ کو ٹرے بھجوا دی، تو کیا یہ چیزیں حرام ہو جائیں گی چونکہ انہوں نے اس تہوار کے لیے تیار کی ہیں یا تہوار کی مناسبت سے بھجوائی ہیں، یا وہ انہوں نے خود اپنے تہوار میں کھائی ہیں اور بچ گئیں؟ مثال کے طور پہ انہوں نے اپنے تہوار میں بہت بڑی سیلیبریشن ہوئی کرسمس کی، اور یا جو بھی، یا دیوالی، یا جو بھی ان کے ہوتے ہیں، جو بھی ان کے تہوار ہیں مشرکین اور کفار کے، اس میں وہ کتنا کھانا تھا، ٹھیک ہے نا. وہ انہوں نے سویٹس تھیں، جو ہے وہ بسکٹس تھے، اور پیسٹریز تھیں، اور یہ ساری چیزیں تھیں، ٹھیک ہے، جس میں حلال حرام کا کوئی ذبح ہونے کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے، بچ گئیں. تو انہوں نے کیا کیا، وہ جمع کر کے غریبوں میں بانٹ دیں. تو کیا وہ چیز حرام ہو جائے گی؟ یا اس نے وہ آگے بیچ دی، اگلے دن وہ بیچ رہا ہے دکان میں، وہ بنائی تھی کرسمس کے لیے، نہیں، ٹھیک ہے نا، یا اس نے کسی نے گفٹ دیا، آگے وہ اب بیچ رہا ہے، تو کیا وہ کھانے کی چیز حرام ہو جائے گی؟ یہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو اس کا اس سے کوئی تلازم نہیں ہے. اس مسئلے میں اگر آپ کہتے ہیں گفٹ نہیں لینا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ آپ کی رائے ہے، آپ کا اجتہاد ہے، نہ لیں، منع کریں، دروازہ بند کر دیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ اس میں وہ یہ نہ آئے کہ پھر بندہ لے گا، پھر کہیں غلطی سے اس کو اس تہوار کی مبارکباد نہ دے بیٹھے مثال کے طور پہ، تو اس لیے ان سے نہ ہی لیں، اس دن دروازہ ہی نہ کھولیں، ٹھیک ہے. اچھی رائے ہے آپ کی، آپ کا اچھا اجتہاد ہے. لیکن یہ کہنا کہ وہ جو کھانے کی چیز ہے، وہ جو پھل ہے، وہ جو بسکٹ ہیں، وہ جو کیک ہے، وہ مردار کے برابر ہے، خنزیر کے برابر ہے، یہ جہالت ہے. یہ ایک دین میں نیا قول ہے جس کا 14 صدیوں میں کسی نے اس کا نہ کوئی سلف ہے. یعنی یہ اور قرآن کی آیات کو اس پر محمول کرنا، یہ قرآن کی تحریف ہے. یعنی اب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز تو یہ فرمائی، کیونکہ اس کے بڑے لوازم ہیں، آپ ایک مسئلہ گڑھیں تو اس کی پھر تفریع بھی تو کریں، اس کی فروع بھی تو بتائیں کہ آگے اس سے کیا کیا مسائل بنتے چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ اس بات سے دلیل پکڑنا کہ ما اہل لغیر اللہ بہ، ٹھیک ہے نا، وما اہل بہ لغیر اللہ، سورۃ البقرہ میں، اور آگے جو ہے سورۃ المائدہ، سورۃ النحل میں، اور دوسری سورۃ المائدہ میں، وما اہل لغیر اللہ بہ، ایک جگہ بھی پہلے ہے، ایک جگہ بعد میں ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ سورۃ البقرہ میں، اور دوسرے دو جگہ پہ وما اہل لغیر اللہ بہ. کہ جو اس کی تفسیر اگر آپ دیکھیں، جو ابن عباس نے سے مروی ہے، جو مجاہد نے کی، جو قتادہ نے کی تابعین میں سے، پھر جو مقاتل جو پہلے مفسرین میں سے ہیں، طبری ہیں، ابن کثیر ہیں، ابن جزئی ہیں، جو بھی مفسرین ہیں، وہ کہتے ہیں ما ذبح لغیر اللہ، ما ذبح للاوثان، ما ذبح علی الاوثان، ما ذبح علی النصب، کہ جو بتوں کے لیے ذبح کیا جائے، جو غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جائے، 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 تو پھل کون سا ذبح ہوتا ہے؟ یعنی قرآن کی آپ نے ایک ایسی تفسیر بیان کی جو سلف میں سے کسی سے ثابت نہیں، اور آپ نے پھلوں کو پر بھی ذبح ہونے کا یعنی ایک مسئلہ کھڑا کر دیا. اب اچھا ٹھیک ہے، وما اور پھر احلال کا معنی کیا ہے؟ یہ ابن جزئی وغیرہ دوسرے مفسرین بیان کرتے ہیں. احلال کے معنی ہوتے ہیں، بسیط میں واحدی نے بھی بیان کیا ہے، احلال کے معنی ہوتے ہیں آواز بلند کرنا. تو وہ آواز بلند کرنا، کیونکہ وہ جب ذبح کرتے تھے جانور، تو وہ اپنے معبود کا یا بت کا یا جس کا بھی نام لے کر ذبح کرتے تھے، تو آواز بلند کرتے تھے. ہم بھی تو آواز بلند کرتے ہیں، بسم اللہ، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، بسم اللہ اللہ اکبر. تو وہ یہ آواز بلند کرنے کو احلال کہتے ہیں. تو ما اہل بہ غیر اللہ، یعنی جس پر وہ نام لیا گیا ہے بلند آواز سے ذبح کرتے ہوئے، تو ذبح کرنے کے لیے یہ کنایت ہے. تو اگر جو غیر اللہ کے لیے ذبح کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں اگر آپ مفسرین نے یہ تفسیر کی ہے، صحابہ تابعین، کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس میں پھل بھی شامل ہے، کہ اگر پھل بھی غیر اللہ کا نام لیتے ہوئے توڑا گیا ہے تو وہ بھی حرام ہو جائے گا. کسی نے آج تک کہا یہ؟ کسی نے آج تک یہ سوچا یہ کہ پھل اگر آپ کہتے ہیں کہ پھل اس تہوار پر دیا ہے تو حرام ہو جائے گا کیونکہ ما اہل بہ لغیر اللہ، جبکہ اس نے اس میں کچھ بولا نہیں، اس نے تو مارکیٹ سے خریدا ہے اور خاموشی سے آ کے آپ کو دے دیا ہے. اس کو اگر آپ ما اہل بہ، جبکہ احلال کے معنی ہوتے ہیں آواز بلند کر کے کچھ بولنا، اس کو آپ اہل بہ لغیر اللہ میں ڈال رہے ہیں، تو جو اس نے لات یا منات یا گنپتی یا رام یا جو ہے کہ نام پر کا نام لے کے توڑا ہے، نام لیا ہے باقاعدہ،
یا لارڈ جیسس کہہ کے توڑا ہے تو وہ بھی پھر حرام ہو جائے گا کہ نہیں؟ وہ تو من باب اولا، کیونکہ اہل بہ لغیر اللہ کا پورا اس پہ انطباق ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کسی نے اس کو حرام کہا ہے، کسی نے کہا ہے کہ اگر آپ ہندوؤں کے، اگر آپ کو پتہ، یعنی ہر قوم کی ہر ثقافت میں ہوتا ہے کہ جب ان کا ہارویسٹ سیزن آتا ہے، جب فصلوں کی کٹائی آتی ہے تو وہ کچھ اپنا جو ہے کچھ کوئی دعا شعا پڑھ کے یا کچھ وہ اپنا کچھ کر کے وہ کاٹتے ہیں. مسلمان بھی بسم اللہ پڑھ کے کاٹے گا، تو ہندو بھی جو ہے یا مشرکین مکہ بھی تھے کچھ پڑھ کے کاٹتے ہوں گے، یا ہندو بھی کچھ پڑھ کے اپنا جو ہے رام کے نام پہ یا کچھ تبرکات پڑھ کے کاٹتا ہے. تو کیا وہ ہندوؤں کی وہ کاٹی ہوئی فصل کیا وہ حرام ہو جائے گی؟ کسی نے کہا یہ آج تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین سے کا جو گندم کھاتے تھے ان کے مشکیزے سے، عورت کے مشکیزے سے وضو فرمایا، تو کیا پوچھا اس مشکیزے میں پانی ڈالتے ہوئے تم نے بسم اللہ کہا تھا یا باللات والعزیٰ کہا تھا؟ پانی بھی کبھی حرام ہوتا ہے. پانی پہ گنگا جو ہے، گنگا آپ کی گنگا جمنا وغیرہ، اس میں جو ہے کتنا جو ہے وہ اپنے وہ دینی تہوار اور دینی تنتر منتر شنتر اور تبرکات سارے صبح شام پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ پھر وہ کمبھ میلہ ہوتا ہے وہاں بھی سب. تو کیا اس کا گنگا کا پانی کوئی کہہ سکتا ہے کہ حرام ہے؟ ممکن ہے وہ نجس تو ہو چکا ہے، رنگ بدل چکا ہے، لاشیں اس کے اندر پڑی ہیں اور کتے بھی مرے ہوئے پڑے ہیں، لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ پانی صاف ہے تو کسی نے کہا کہ وہ پانی حرام ہے کیونکہ اس پہ ہندوؤں نے اپنی تبرکات پڑھے ہیں اور غیر اللہ کے نام لیے ہیں. یا مثال کے طور پہ ہندو ڈیم بنائیں اور یہ گنگا جمنا یا جو بھی ہے اس کو ریور کو روک دیں، پھر وہ ڈیم کھولیں تاکہ پانی آگے بہے اور کہیں اور اپنے بت کا نام لے کے کھولیں، ٹھیک ہے، یا اپنے تہوار پہ کھولیں اس تہوار کی برکت حاصل کرنے کے لیے. تو اب جو آگے پانی نہر بہے گی تو وہ پانی حرام ہو جائے گا. کسی نے کہا ہے یہ آج تک؟ کسی نے اس مسئلے کے کیا آگے نتائج ہیں کسی نے سوچ؟ یعنی اگر یہ مسئلہ ہوتا تو کہیں تو کوئی قرآن حدیث میں فقہ کی کتابوں میں آیا ہوتا. جب آپ بات کر، یعنی مسئلہ یہ ہے نا، ہم لوگ بات کرتے ہیں جو دلیل سوجھی اور جو ہے بات کر دی. کبھی سوچا یعنی انسان کے 1400 صدیوں تک یہ فقہا جو تھے یہ ان کا دماغ خراب نہیں تھا کہ انہوں نے یہ مسائل ذکر نہیں کیے، یا ان سے بھول چوک نہیں ہو گئی کہ یہ مسائل انہوں نے نہیں ذکر کیے؟ تو انسان سوچے تو صحیح کہ میرا کوئی سلف بھی ہے. لا تقل قولا لیس لک فیہا امام، ایسی کوئی بات نہ کرو جس مسئلے میں تمہارا کوئی امام نہ ہو، جس مسئلے پر پہلے کسی امام نے وہ بات نہ کی ہو. تو انسان ایسی بات کر بیٹھے کہ جی وہ پھل چونکہ اس تہوار کے موقع پر دیا تو حرام ہو گیا، ٹھیک ہے. اس کا لازم یہ آتا ہے کہ من باب اولا اگر وہ پھل اس غیر اللہ کے نام لے کر توڑا تو بھی حرام ہو گیا ہے کہ نہیں؟ تو کسی نے یہ آج تک کہا ہے؟ یا وہ پانی بہایا ہے یا وہ مشکی بوتل میں جو ہے وہ لارڈ جیسس کا نام لے کے ڈالا ہے تو وہ پانی کیا بوتل والا پانی حرام ہو جائے گا؟ کسی نے اس طرح کی کبھی بات کی ہے؟ یا کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کا جو ہے وہ کھانے، ان کا گندم آتا تھا، ان کی کھجور آتی تھی، ان کا سب کچھ کبھی پوچھا، کبھی کہا، کبھی کچھ کیا اس مسئلے میں؟ اور دوسری یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو صحیح بخاری میں حدیث ہے، جب انہوں نے حضرت عائشہ نے کہا کہ کچھ لوگ ہیں حدیث عہد بالجاہلیہ یا حدیث عہد بالکفر، کچھ لوگ ہیں جو ابھی ان کا کفر سے نیا تعلق ہے، یعنی ابھی نئے مسلمان ہوئے ہیں، ابھی کفر کے دن ان کے قریب ہی گزرے ہیں. تو فرمایا کہ وہ لوگ لحمان بھیجتے ہیں، یرسلون ببعض اللحمان، ٹھیک ہے، یرسلون الینا باللحمان، ٹھیک ہے، کچھ گوشت بھیجتے ہیں. تو ہمیں لا ندری اذکر اسم اللہ علیہا ام لا، ہمیں نہیں پتا کہ اس پہ انہوں نے اللہ کا نام لیا ہے کہ یا نہیں لیا. گوشت کے بارے میں حضرت عائشہ پوچھ رہی ہیں کہ کچھ لوگ نئے مسلمان ہوئے ہیں، ممکن ہے وہ بسم اللہ پڑھنا بھول گئے ہوں ذبح کرتے ہوئے، تو کچھ لوگ نئے مسلمان ہوئے ہیں وہ ہمیں گوشت بھیجتے ہیں، تو ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے اللہ کا نام لیا تھا ذبح کرتے ہوئے کہ نہیں لیا. صرف گوشت کے بارے میں کیوں پوچھ رہی ہیں؟ پھلوں کے بارے میں کیوں نہیں پوچھ رہی؟ گندم کے بارے میں کیوں نہیں پوچھ رہی؟ کھجور کے بارے میں کیوں نہیں پوچھ رہی؟ پانی کے بارے میں کیوں نہیں پوچھ رہی کہ وہ نئے مسلمان ہوئے وہ ہمیں پانی دیتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ اللہ کا نام لے کے پانی بھرا کہ نہیں بھرا، یا اللہ کا نام لے کے کھجور جو ہے درخت سے جو ہے وہ اس کے گچھے توڑے کہ نہیں توڑے. تو صرف گوشت کے بارے میں پوچھ رہی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ بائی ڈیفالٹ مسلم ہے تو مسلم کی رولنگ یہ ہے کہ وہ بائی ڈیفالٹ اس نے اللہ کا نام لیا ہوگا تو آپ شک و شبہ میں نہ پڑیں. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سم اللہ انتم وکلوا، تم اللہ کا نام لے کے تم بسم اللہ پڑھ کے کھا جاؤ، تم بسم اللہ پڑھ کے کھا لو، ٹھیک ہے. اس ٹو میں نہ لگو کہ اس نے بسم اللہ پڑھی یا نہیں پڑھی، خلاص اب وہ مسلم ہے تو اس نے پڑھی ہوگی. تو اب کہنے کا مطلب یہ کہ یعنی ساری جو آیات یہ ما اہل بہ لغیر اللہ، اچھا صرف یہ آیت تھوڑی ہے ما اہل بہ لغیر اللہ، تو یہ جس پہ غیر اللہ کا نام لیا جائے، ٹھیک ہے، یہ حرام ہو گیا، غیر اللہ کا نام لیا جائے. اچھا اگر کسی پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے، غیر اللہ کا بھی نہ لیا جائے، تو وہ بھی تو قرآن نے حرام کہا ہے. ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ وانہ لفسق، وانہ لفسق، وہ چیز مت کھاؤ. یہاں بھی گوشت کا ذکر تو نہیں ہے نا قرآن میں، عام ہے آیت، اس کو بھی عام بنا دیں. جس طرح آپ نے ما اہل بہ لغیر اللہ کو عام بنایا ہے تو اس آیت کو بھی عام بنا دیں.
ولا تأکلوا ما لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس چیز کو مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا. تو اگر یہ گوشت پر ہے، اگر آپ وہ آیت آپ پھل اور کیک پر فٹ کر رہے ہیں تو اس کو بھی فٹ کریں کہ وہ کیک بناتے ہوئے جس میں ہندو نے اللہ کا نام نہیں لیا، اس کرسچن نے اللہ کا نام نہیں لیا، اس عیسائی نے، اس ایتھیسٹ نے، اس بڈھسٹ نے اللہ کا نام نہیں لیا تو وہ حرام ہو جائے گا. وہ تندور میں روٹی ڈالتے ہوئے، تندور میں روٹی ڈالتے ہوئے جس نے اللہ کا اس کو بیلتے وہ آٹا گونتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیا تو وہ حرام ہو جائے گی. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ لا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ. وہ یا پھل توڑتے ہوئے جب اس ہندو نے اللہ کا نام نہیں لیا یا اس مشرک نے یا اس مجوسی نے اللہ کا نام نہیں لیا تو وہ پھل بھی جو ہے وہ حرام ہو جائے گا. کسی نے کہا یہ آج تک؟ یعنی ما اہل بہ لغیر اللہ کو اگر آپ عام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو گوشت میں تو دونوں چیزیں حرام ہیں نا. وہ بھی گوشت حرام ہے جس پہ غیر اللہ کا نام لیا جائے، اور وہ گوشت بھی حرام ہے جس پہ غیر اللہ کا نام بھی نہ لیا جائے، اللہ کا بھی نہ لیا جائے. اگر اللہ کا نہیں لیا گیا، چاہے غیر اللہ کا لیا جائے یا نہ لیا جائے، تو وہ گوشت حرام ہو جاتا ہے. لا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، وہ گوشت مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا. اس میں البتہ فقہا کا اختلاف ہے کہ مسلم اگر ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ کہنا بھول جائے تو کیا وہ حلال ہوگا یا نہیں ہوگا. بعض نے کہا کہ دل میں اس کی بسم اللہ ہر وقت ہوتی ہے تو اس لیے وہ حلال ہوگا، بعض نے اس کو کہا کہ نہیں حلال نہیں ہوگا، لیکن وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس پہ جان بوجھ کر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، بھلے مسلمان نے ذبح کیا ہو، جان بوجھ کر اللہ کا نام نہیں لیا تو وہ حرام ہو جاتا ہے. ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ وانہ لفسق. ٹھیک ہے، تو اب یہ اس کو بھی عام کر دیں کہ اللہ کا نام جس چیز پر نہیں لیا گیا وہ چیز جو ہے فسق ہے اور کھانا حرام ہے. تو پھر جو بھی جو ہے پھل ہے توڑا گیا، اللہ کا نام نہیں لیا گیا، جان بوجھ کر کسی مسلمان نے نہیں لیا یا ہندو ہے یا تو وہ بھی حرام ہو جائے گا جیسے گوشت حرام ہوتا ہے. اور اسی طرح اگر وہ جو ہے وہ اوون میں کیک ڈالتے ہوئے کہ یا وہ جو ہے وہ تندور میں روٹی ڈالتے ہوئے اس نے اللہ کا نام نہیں لیا تو وہ بھی حرام ہو جائے گا. دودھ کیا دوہنا ہوتا ہے، وہ تھنوں سے بکری کا دودھ دھونا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے، دودھ نکالتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیا تو دودھ بھی حرام ہو جائے گا. کسی نے کہا یہ آج تک؟ کسی نے آج تک یہ کہا؟ اور پھر تیسری آیت. اچھا اب اگر دیکھیں نا، ایک آپ نے آیت لے لی ما اہل بہ لغیر اللہ، اور اس کو آپ نے جانوروں سے اور ذبح کے یعنی جن پر ذبح کا انطباق ہوتا ہے، گوشت سے ہٹا کر آپ نے اس کو لے گئے آپ پھلوں پر اور کیک پر. تو پھر لا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ پر کو بھی لے جائیں. اور تیسری آیت سورۃ المائدہ میں الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم، کہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، یعنی مشرکین کا حلال نہیں ہے. تو پھر یعنی پھر اس کو بھی آپ اپلائی کریں کہ جی جو وہی کیک، وہی پھل، وہی پانی حلال ہے جو یہود اور نصارہ کی طرف سے آئے. جو ہندو پھل کاٹے گا، جو ہندو مٹھائی بنائے گا، جو ہندو روٹی پکائے گا، جو ہندو کیک بنائے گا، جو ہندو جو ہے فصل کاٹے گا تو وہ حرام ہو جائے گی. کیونکہ یہ ولا یعنی اللہ نے یہاں تو طعام کہہ دیا، اور طعام تو بالکل جینرک اور عام اور یعنی لفظ ہے. ولا اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. تو اہل کتاب کا طعام حلال ہے، یعنی مشرکین کا حلال نہیں ہے. تو کون سا طعام مراد ہے؟ آپ اس آیت کو عام کر رہے ہیں اور پھلوں اور کیک پر فٹ کر رہے ہیں تو اس کو بھی فٹ کریں. پھر تو مسئلہ یہ، ان تینوں آیتوں کو اگر آپ لیں تو یہ مسئلہ سامنے آئے گا کہ پہلی بات تو یہ کہ کیک صرف اگر روٹی ہندو نے پکائی ہے تو وہ جائز نہیں ہے، پھل ہندو نے توڑا ہے تو وہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، بدھ نے توڑا ہے تو جائز نہیں ہے، ایتھیسٹ نے توڑا تو جائز نہیں ہے. پھل اور کیک اور روٹی صرف یہودی یا عیسائی کی طرف سے آئے گی تو جائز ہے، وہ بھی جب وہ اس پہ اللہ کا نام لے گا. اگر روٹی پکاتے ہوئے، اور مسلمان کی روٹی بھی وہ جائز ہے جس پہ اس نے اللہ کا نام لیا ہے، پکاتے ہوئے نہیں لیا تو وہ بھی جائز نہیں ہے. کیک بناتے ہوئے مسلمان نے اللہ کا نام نہیں لیا تو وہ کیک بھی جائز نہیں ہے. پھل توڑتے ہوئے مسلمان نے اللہ کا نام نہیں لیا تو وہ بھی جائز نہیں ہے. قرآن کی آیت سے میں ثابت کر رہا ہوں. تو کسی نے آج تک یہ مسئلہ اس طرح پیش کیا ہے؟ وہ پانی دریا سے بھرتے ہوئے جس نے اللہ کا نام نہیں لیا تو وہ پانی بھی حرام ہو گیا. یا کسی نے وہ کرسمس کے موقع پر دریا سے پانی جو ہے وہ اپنے لوگوں کو پلانے کے لیے لے آیا تو وہ پانی بھی حرام ہو گیا، وہ بچ گیا پانی، تو پانی بھی کسی نے آج تک یہ اس طرح کی بات کی ہے؟ یعنی آپ ایک مسئلہ گڑھیں اور اس کی آپ دیکھیں تو صحیح اس کی امپلیکیشنز ریپریکیشنز کیا ہیں، وہ کہاں تک مسئلہ آگے جا رہا ہے، اس کی لاجیکل کنکلوژن تو آگے لے جائیں. تو اس طرح کا جو ہے بالکل ایک یعنی من گھڑت، ایک نئی فہم، ایک مبتدع قول ہے یہ اسلام میں کہ جو پھلوں پر بھی وما اہل بہ لغیر اللہ فٹ ہوتا ہے. یہ تو قرآن سے، کیونکہ آپ نے ایک آیت لے لی، میں نے دو اور آیتیں بھی پیش کر دی. پھر تو ہندوؤں کا
جو ہے وہ پھل لیا ہوا بالکل سرے سے جائز ہی نہیں. بھرے اللہ کا نام بھی لیں کیونکہ وہ طعام الذین اوتوا الکتاب من قبلکم میں سے نہیں ہے, وہ اہل کتاب میں سے نہیں ہے. تو اور یا پھر اگر اس آیت کو کم از کم اس آیت کو تو لیں, ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ, اللہ کا نام نہیں لیا گیا جس چیز پر وہ چیز وہ اس کو مت کھاؤ. تو جس پھل پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس کو مت کھاؤ. جس روٹی کو بناتے ہوئے اگر کوئی ہندو ہے وہ روٹی بناتا ہے, بیکری میں کام کرتا ہے, اس نے اللہ کا نام نہیں لیا تو وہ روٹی مت کھاؤ. کسی نے کہا اس طرح, آج تک کسی نے اس کو کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ مسئلہ آیا؟ بالکل ایک جو ہے نئی فہم. اور میں نے جیسے بتایا حضرت عائشہ پوچھ رہی ہیں گوشت کے بارے میں, وہ گوشت بھیجواتے ہیں, ہمیں نہیں پتا اس پہ اللہ کا نام لیا یا نہیں لیا. یہ نہیں پوچھا کہ روٹی بھیجواتے ہیں اس روٹی پہ اللہ کا نام لیا یا نہیں لیا. پانی ہم ان سے خریدتے ہیں, اس پانی بھرتے ہوئے اللہ کا نام لیا یا نہیں لیا. یا ہم ان سے جو ہے گیہوں خریدتے ہیں, وہ گیہوں پہ اللہ کا نام, فصل کاٹتے ہوئے اللہ کا نام لیا یا نہیں لیا. ان مسائل میں تو یہ چیز آتی ہی نہیں. پھر مچھلی ہے, اب مچھلی پر بھی اللہ کا نام جو ہے وہ شرط نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اگر ٹرالر ہے, بڑا فشنگ ٹرالر ہے, اور وہ جو ہے وہ اس پہ عیسائی, ہندو, بدھ, کرسچن, ایتھیسٹ کام کرتے ہیں, اللہ کا نام نہیں لیتے, تو کیا وہ مچھلی حرام ہو جائے گی؟ یا وہ عیسائی اس کو اٹھاتے ہوئے کہتا ہے ہیلپ می لارڈ جیسس, بھاری ہے وہ نیٹ اٹھا رہا ہے اور کہتا ہے ہیلپ می لارڈ جیسس, ٹھیک ہے نا, ہیلپ می جیسس. ان کی جو زبان پہ جیسس آپ کو پتہ ہی ہے کیسے آتا ہے. تو اب وہ کیا وہ مچھلی جو اس نے پکڑی ہے جیسس کا نام لے کے, تو وہ مچھلی حرام ہو جائے گی؟ کسی نے کہا یہ آج تک؟ کسی کے وہم و گمان میں یہ مسئلہ آیا آج تک؟ تو یہ بالکل ایک مبتدع نیا قول ہے, ٹھیک ہے. تو ما احل به لغیر اللہ لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ اليوم احل لكم الطیبات اليوم احل لكم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لكم. یہ ساری آیات کس سے متعلق ہیں؟ گوشت جو ذبح کیا جاتا ہے, گوشت جو ذبح کیا جاتا ہے اس سے متعلق ہے. نہ اس میں مچھلی آتی ہے, نہ پھل آتا ہے, نہ کیک آتا ہے, نہ بسکٹ آتا ہے, نہ آٹا آتا ہے, نہ گندم آتا ہے, نہ گیہوں آتا ہے, نہ دودھ آتا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا, اور جو یہ اس آیت کو لے, یہ قرآن کی یعنی یہ من قال فی القرآن برأیہ فاصاب فقد اخطأ, تو کیف بمن اخطأ واحدث قولا لم يقل به احد من الاولین والآخرین. تو یہ مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں, تو بات دو مسئلے ہیں. ایک مسئلہ ہے کہ کیا ان کا گفٹ اس دن لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے, بھلے وہ کپڑا ہی کیوں نہ ہو. ممکن آپ کو ایک شرٹ پیس گفٹ کر دیں, تو لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. کیا اس تہوار کی شرکت میں شمار ہوگا یا نہیں ہوگا. ایک مسئلہ یہ کہ وہ کھانا جو ہے, وہ جو پھل ہے, وہ جو بسکٹ بنایا گیا ہے, وہ جو ٹافیز کا ڈبہ ہے میکنٹاش کا, ہاں ٹھیک ہے, وہ کوالٹی اسٹریٹ کا, وہ حرام ہو جائے گا کیونکہ انہوں نے کرسمس کے لیے لیا ہے. یہ تو بلکہ ممکن ہے سیزن کے لیے, کرسمس کے لیے بنائی جائے, اس پہ وہ سیزن گریٹنگز بھی لکھا ہو, اور اس میں وہ ان کی جو کرسمس ٹری ہے وہ بھی بنی ہو, اور وہ سیزن ختم ہو جائے پھر بھی ابھی مارکیٹ میں پڑا ہوا ہے, وہ پرانا سٹاک پڑا ہوا ہے. ہمارے ہاں تو اس طرح ہوتا ہے, ادھر وہ اس کے کوالٹی اسٹریٹ کے عید کی مناسبت پہ ڈبے آتے ہیں, عید ختم ہو جاتی ہے پھر بھی مہینے 2 مہینے کے بعد تک وہ بک رہے ہوتے ہیں, جس میں وہ چاند بنا ہے اور وہ عید کی وہ ڈیکوریشن بنی ہے, یا وہ جو فانوس بنا ہوتا ہے, وہ جو دیا ہوتے ہیں, دیے لٹکاتے تھے رمضانوں میں سحری وغیرہ پر, تو ممکن ہے وہاں بھی پڑا ہو. تو اب ہم نہیں لیں گے کیونکہ اس پہ جو ہے وہ جو کرسمس ٹری بنا ہے, تو اندر جو ٹافیاں ہیں وہ بھی حرام ہو گئیں. جس ٹافی میں کیا ہے, دودھ ہے, چینی ہے, کیرامل ہے, کیا ہے اس میں, اس کا کوئی اس میں ذبح ہونے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو یہ بالکل جو ہے ایک عجیب و غریب فہم ہے. اور یہ صرف تھوڑی کہ اس نے آپ کو گفٹ کیا, ممکن ہے وہ آگے بیچے, وہ کیونکہ گوشت جو ہے اگر حرام ہو گیا تو ہمیشہ یہ حرام رہے گا. اگر اس نے اللہ کا نام لے کے ذبح نہیں کیا تو وہ حرام ہو جائے گا, پھر آگے وہ بیچے, اس سے بھی آپ نہیں خرید سکتے ہیں. اس تہوار پر کے لیے ذبح ہوا ہے تو وہ حرام ہو گیا. اب وہ آگے کسی اور کو بیچے, وہ آپ کو گفٹ کرے, یا وہ آگے آپ کو بیچے, تب بھی حرام ہے. حرام ہی رہے گا ہمیشہ. تو اب یہ جو پھل ہے, یہ جو ٹافیز ہیں, یہ جو کیک ہیں, یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں, اگر وہ اس دن نہیں انہوں نے استعمال کی, آگے کسی دوسروں کو بیچ دی, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد آپ جا کے خریدتے ہیں دکان سے, ٹھیک ہے, تو کیا وہ حرام ہوں گی؟ آپ کہیں گے کہ یہ کیا اس دن وہ 2 ہفتے پہلے کرسمس کی تو نہیں ہے. تو یہ کسی نے یعنی سوچا بھی ہے آج تک, یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ مسئلہ آیا ہے. تو ایک نیا قول ہے بالکل, جس کی اگر آپ امپلیکیشنز دیکھیں نا پوری, تو بڑے عجیب مسائل پھر وجود میں آئیں گے. تو پانی بھی حرام ہو جائے گا, گیہوں بھی حرام ہو جائے گا, پھل بھی حرام ہو جائے گا. اگر پھل اس دن دیا گیا ہے تو وہ حرام ہے, تو جو پھل غیر اللہ کے نام پر توڑا گیا تو من باب اولا حرام ہے. کسی نے کہا ہے, لیکن آج تک یہ 14 صدیوں میں کسی نے کہا ہے, یہ بالکل ہی جو ہے خود یعنی قرآن کی سمجھ میں
مجھے کامنٹس میں کوئی صاحب لکھ رہے ہیں کہ جی آپ قرآن کی تفسیر پڑھیے. میں نے کہا پتہ نہیں کون سی قرآن کی تفسیر پڑھوں. ابن عباس کہہ رہے ہیں ذبح لغیر اللہ, قتادہ کہہ رہے ہیں ذبح لغیر اللہ, مجاہد کہہ رہے ہیں ذبح لغیر اللہ, ابن کثیر کہہ رہے ہیں ذبح لغیر اللہ, طبری کہہ رہے ہیں ذبح لغیر اللہ, واحدی کہہ رہے ہیں ذبح لغیر اللہ, ابن جزئی کہہ رہے ہیں ذبح لغیر اللہ. قرآن کی تفسیر پڑھوں تو آج کل کے معاصرین کی میں پڑھوں جن یعنی جو یعنی وجودہم کا عدمہم, عجیب جو ہے وہ کیا کہیں. اچھا یہ تو ہو گیا, آیت کی تحریف واضح ہو گئی, اور یہ مسئلہ بالکل الگ ہے کہ وہ کھانا گفٹ لینا ہے یا قبول کرنا یا نہیں, اس کا کھانے سے کوئی تعلق نہیں ہے. عجیب بات تو یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہاں آپ گفٹ قبول کر لیں تاکہ وہ برا نہ منائے, لیکن کھائیں مت, اس کو ضائع کر دیں. تو کیا وہ دودھ, وہ نعمت اللہ کی, وہ پھل اللہ نے بنایا, وہ پھل حرام ہو گیا؟ پھل کیسے حرام ہوتا ہے؟ پھل کیسے حرام ہوتا ہے مجھے کوئی بتائے. ہاں چوری کیا ہوا تو الگ چیز ہے, چوری کیا ہوئی تو کپڑا بھی حرام ہو جاتا ہے, کوئی بھی چیز ہو, کتاب ہو تو وہ بھی حرام ہو جاتی ہے آپ کے لیے لینا, آپ کو پتہ ہے کہ کسی اور کی ملکیت ہے, چوری کیا ہوا مال ہے. لیکن پھل کیسے حرام ہوتا ہے؟ یعنی اس بات میں کہ بھئی غیر اللہ کے نام پر, کیا مطلب غیر اللہ کے نام پر, اس پہ کیا اثر ہوا غیر اللہ کے نام کا؟ کوئی اثر نہیں ہوا. اس میں اللہ کا نام لینے کی کیا شرط ہے جو غیر اللہ کے نام کا اس پر اثر ہو, اس پر تحریم آئے؟ کبھی کسی نے کہا ہے کہ اگر کسی نے جو ہے پھل غیر اللہ کا نام لے کر توڑا ہے تو وہ پھل حرام ہو جائے گا؟ تو بات گفٹ لینے کی بھی نہیں ہے, وہ تو کہتے ہیں گفٹ لے کے آپ ضائع کر دیں اس کو. عجیب بات ہے, اللہ کی نعمت کو اس طرح ضائع کر دیں. اللہ نے حلال بنایا ہے اس کو, اللہ نے بنایا ہے. قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ, یہ اللہ یہ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا, یہ ہمارے لیے تو ہے اس دنیا میں, تو یہ کیسے حرام ہو گئی؟ اللہ المستعان. یہ واضح ہو گیا انشاءاللہ مسئلہ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کے اس پہ آثار ہیں. یعنی عجیب بات یہ ہے, سلفی, اور پھر جب سلف کے آثار پیش کرو تو جی اس میں سفیان ہے, اس میں عنعنہ ہے, اس میں یہ ہے, اس میں وہ ہے, پھر سارے کیڑے نظر آتے ہیں. جب قول نہیں اپنانا ہوتا نا تو وہ سند کو آپ کو ضعیف کر کے دکھائیں گے, اور یہی منکر روایت آئے گی کہ ون ہر کے معنی ہے کہ جی سینے پہ ہاتھ رکھو, تو وہ حسن ہو جائے گی, وہ حسن ہو جائے گی, کیونکہ وہاں اپنا قول کی تائید ہو رہی ہے نا, جبکہ قرآن کی بالکل معنوی تحریف ہے کہ ابن عباس سے روایت ہے کہ جی وہ ون ہر کے معنی ہے کہ سینے پہ ہاتھ رکھو. وہ جو ہے کیا ہے, وہ ابو مالک النکری ہے, کون ہے, عمرو بن مالک النکری, عن ابی الجوزاء عن ابن عباس. عمرو بن مالک النکری کی اتنی مناکیر ہیں, منکر روایتیں بیان کرتا تھا. اسی نے تو بیان کیا ہے کہ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب, کہ سجل جو ہے ایک صحابی کا نام تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریکارڈ کیپر تھا. ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ حدیث موضوع ہے, کوئی صحابی کا نام سجل تھا ہی نہیں. سجل کا معنی ہے ریکارڈ, وہ جو ریکارڈ فولڈ ہوتا تھا اس زمانے میں, ریکارڈز جو ہوتے ہیں وہ پیپرس وغیرہ کے, وہ آج کل تو ریکارڈ رہ کے اس کو گول کر کے فولڈ کرتے تھے, طی سجل. تو اس نے تو ایسی روایتیں بیان کی ہیں منکر, عمرو بن مالک النکری. ہاں صدوق ہے تو وہ دیکھیں گے ظاہری ہے نا ہمارے سارے. تقریب تہذیب کھولا, عمرو بن مالک النکری صدوق, عن ابی الجوزاء صدوق, عن ابن عباس حسن, ہو گئی حدیث. جبکہ بالکل تحریف ہے قرآن کی, وہاں تو وہ حسن نظر آ جاتی ہے کیونکہ اپنے قول کے موافق جا رہی ہے, جبکہ قرآن کے سیاق سباق بالکل آیت کی تحریف ہے کہ ونحر کے معنی ہیں کہ جی نحر پہ اپنا ہاتھ دے مارو, نماز یوں پڑھو. تو وہاں یہاں آئیں گے تو دیکھیں گے اچھا جی اس میں سفیان ہے, اس میں فلاں کی عنعنہ ہے. اچھا جی, تو آثار میں اور یعنی اور اس کے برخلاف کوئی چیز روایت بھی نہیں ہوئی, اور دونوں کی انشاءاللہ سند حسن ہے. بلکہ علی سے بھی روایت ہے, علی سے روایت ہے, انہوں نے فالودہ قبول کیا اس دن, اس کی سند میں بہرحال ضعف ہے. عائشہ سے حسن سند سے روایت ہے, اور عبداللہ بن عمرو اور ابو برزۃ الاسلمی سے حسن سند سے روایت ہے. میں بھی پیش کروں گا کہ جو ہے آپ وہ اگر بھجوائیں ٹھیک ہے, اس دن اپنے عید کے دن, مجوسی اپنے عید کے دن کوئی کچھ چیز بھجوائیں تو آپ قبول کر لو, اگر تو وہ پھل وغیرہ ہے. اگر کچھ ذبح کیا گیا تو نہ لو, ٹھیک ہے. اور یہ صحابہ کی فقہ ہے, کیونکہ ان چیزوں پر ذبح, اس میں جو ہے پھل پر ذبح کی شرط ہی نہیں ہے. پھل تو حرام ہوتا ہی نہیں, بھلے غیر اللہ کا نام لیا جائے. اگر غیر اللہ کا نام لینے سے بھی حرام نہیں ہوگا تو اس تہوار سے کیسے حرام ہوگا؟ اگر تہوار پہ اس نے صرف دیا ہے اور غیر اللہ کا نام بھی نہیں لیا, تو صرف نیت ہے. تو گوشت تھوڑی ہے وہ, کیونکہ گوشت اس کے لیے ذبح کیا گیا ہے, یا آستانے پر ذبح کیا گیا ہے, یا مورتی کے لیے ذبح کیا گیا ہے, یا غیر اللہ کا نام لے کے ذبح کیا گیا, اس پر تو اس کا افیکٹ ہی نہیں ہوتا. تو صحابہ کی فقہ تھی. لیکن صحابہ کی فقہ کو چھوڑ کے جب آپ بات کریں گے تو پھر ایسے ہی جو ہے گھٹالے پیش کریں گے.
سلفی تو سلف کی فقہ اور سلف کا جب آپ پیش کرو تو جی یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے. تابعین کا تو قول حجت ہی نہیں ہوتا. ہم جو ہے ہم ظاہر حدیث پر عمل کریں گے. جیسے وہ مسئلہ ہے کہ جی وحتی اہل مکہ من مکہ، کہ جی اہل مکہ حدود حرم کے اندر بھی آپ حدود حرم کے اندر سے احرام باندھ دیں گے، جو کہ بالکل صحابہ تابعین کے اجماع کی مخالفت ہے. لیکن ہیں کتنے قائل ہیں مانتے ہی نہیں. جی بخاری کی حدیث ہے، ہن لہن ولمن اتى علیہن من غیر اہلہن ممن اراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اہل مکہ من مکہ. تو حتى اہل مکہ من مکہ صحابہ کا عمل دیکھیں، حدود حرم سے نکل کے احرام باندھتے تھے. ابن انس، ابن الزبیر، ابن عمر، ابن عباس سب اسی کے قائل ہیں کہ آپ اگر حدود حرم کے اندر رہتے ہیں تو آپ حدود حرم کے اندر سے احرام نہیں باندھ سکتے. تو آثار کو چھوڑ کے آپ جو ہے فہم سلف کو چھوڑ کے پھر سلفی تو نہ کہیں نا اپنے آپ کو. آپ کہیں کہ ہم ظاہری ہیں، ہم ظاہر آیت کو ہمیں جیسے سمجھ میں آئے گی ہم عمل کریں گے، ظاہر حدیث کو ہمیں جیسے سمجھ میں آئے گی اس طرح ہم عمل کریں گے. ٹھیک ہے، صحابہ کے اقوال جو ہے اس کی ہمارے ہاں کوئی قدر نہیں ہے. اور خاص طور پہ جب وہ متفق ہوں کسی چیز پر، اس کے برخلاف ان سے کوئی چیز روایت ہی نہ ہو، یعنی کوئی اس کی اہمیت ہی نہیں ہے. عجیب لوگ ہیں. مصنف ابن ابی شیبہ میں قال حدثنا جریر بن عبد الحمید ہیں یہ، ٹھیک ہے، ثقہ ہیں. عن قابوس بن ابی ظبیان، قابوس بن ابی ظبیان متکلم فی ہیں لیکن لا بأس به. ٹھیک ہے. عن ابیہ، ان کے والد، عن ابیہ ان امرأة سألت عائشہ قالت ان لنا اضآرا من المجوس وانه يكون لهم العيد فيهدون لنا. قالت اما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا ولكن كلوا من اشجارهم. تو حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ ہمارے مجوسی پڑوس میں ہیں جو ہماری ان سے وہ رضاعت کی بھی ہے، یعنی رضاعت کی بھی قرابت ہے، تو وہ ہمیں جو ہے عید کے دن، اپنی عید کے دن، مجوس اپنی عید کے دن کچھ بھجواتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ فرمایا جو اس دن کے لیے ذبح کیا گیا ہے، یعنی اثر سند کے اعتبار سے اگر آپ مان لیں ضعیف ہے تو بالکل عین قرآن کے مطابق جا رہا ہے، قیاس صحیح اور عقل صحیح کے مطابق جا رہا ہے. لیکن عقل ہونا اما ما ذبح لذلك اليوم فلا تاكلوا ولكن كلوا من اشجارهم. تو اس دن کے لیے جو ذبح کیا گیا ہے وہ مت کھاؤ، لیکن اگر اس میں کچھ درختوں کا پھل ہے تو وہ کھا لو. اسی طرح یہ ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں قال حدثنا وقیع ثقۃ امام عن الحسن بن حکیم. حسن بن حکیم جو ہے یہ بھی ثقہ ہیں، ٹھیک ہے نا. عن امہ، اپنی والدہ سے روایت کر رہے ہیں. اب جو آئیں گے کیڑے نکالنے والے کہیں گے جو ان کی والدہ مجہولہ تھیں، وہ والدہ ابو برزہ کی مولات تھیں، ان کی آزاد کردہ یا ان کی لونڈی تھیں، ان کی لونڈی یا ان کی آزاد کردہ لونڈی تھیں. اب مجہولہ تھیں، یعنی کیا کہیں، وہی نا وہ 2 + 2 = 4. کیوں جھوٹ بولیں گی اپنے؟ اور وہ زمانہ صحابہ کا زمانہ ہے، اور وہ یعنی اور عورتوں میں کوئی متروکہ راویہ ثابت ہی نہیں ہے، اور پھر وہ اپنی والدہ سے روایت کر رہے ہیں کہ وہ جو ہمارے گھر میں ہوتا تھا، ان کو اپنے گھر کی خبر بتا رہی ہیں. اس میں کوئی وہم کی بھی، اپنی گھر کی خبر بتا رہی ہیں، یعنی کہ ہمارے آقا ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ. کیوں؟ اس میں کیا وہم کی گنجائش ہے؟ بہرحال وہ مجہولہ ہیں تو وہ حدیث ضعیف ہو جائے گی. ابو برزہ اسلمی فرماتے ہیں کہ ہمارے جو ہے وہ مجوس کچھ پڑوسی ہوتے تھے، تو وہ نیروز اور مہرجان جو مجوسیوں کے 2 تہوار ہیں، اس پہ وہ اپنے گھر والوں سے کہا کرتے تھے، اور یہ ان کی لونڈی ہیں یا آزاد کردہ لونڈی ہیں، ان کے گھر والی ہیں، یہ وہ بتا رہی ہیں کہ وہ یہ صحابی ہمیں یہ کہتے تھے. کیا کہتے تھے ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ؟ ما كان من فاکہۃ فکلوہ، اگر پھل ہے تو لے کے کھا لو، وما كان من غیر ذلک فردوہ، اس کے علاوہ چیزیں واپس کر دو، وہ نہیں لینی. تو اب یہ 2 صحابی ہیں، اور حضرت علی سے بھی روایت ہے، بہرحال اس کی سند ضعیف ہے، کہ انہوں نے فالودہ اس دن قبول کیا تھا. اور وہ آتا ہے کہ وہ فالودہ دینے والے نعمان ابن ثابت ابن نعمان، یعنی ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دادا تھے. تو وہ بہرحال اس کی اسناد میں کلام ہے، تو اس کو چھوڑیں. لیکن یہ 2 جو ہے نا انشاءاللہ یہ اثر جو ہیں یہ دونوں اثر حسن ہیں. تو اس پہ ابن تیمیہ تعلیق لگاتے ہوئے کہتے ہیں اپنی کتاب اقتضاء الصراط المستقیم میں کہ فہذا کلہ یدل علی انہ لا تأثیر للعید فی المنع من قبول ہدیتہم، کہ عید کا ہدیہ نہ لینے یا لینے پر کوئی اثر نہیں ہے، بل حکمها فی العید وغیرہ سوا، عید ہو یا غیر عید ہو ان کا گفٹ قبول کرنے کا حکم ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ فقہ دیکھیں، فقہ المسئلہ، لأنہ لیس فی ذلک اعانۃ لہم، لأنہ لیس فی ذلک اعانۃ لہم علی شعائر کفرہم، کیونکہ ان کے گفٹ لینے میں ان کے کفریہ شعائر، کفریہ تہوار کے جو ان کے رسم و رواج ہیں، اس میں ان سے ہم کوئی تعاون نہیں کر رہے یا ان کی مدد نہیں کر رہے. ٹھیک ہے نا.
ان شعائر کو قائم کرنے میں یا اس دن کے کو منانے میں ہم ان کی کوئی مدد نہیں کر رہے ہیں. وہ گفٹ بھیج رہے ہیں, ہم نے گھر گفٹ لے لیا, دروازے پہ آ کے بیٹا بھیجا, وہ نوکر بھیجا, وہ آ کے دے گیا, ہم نے اٹھا لیا. اس میں ہم ان کے نہ شریک ہو رہے ہیں نہ کوئی تعاون کر رہے ہیں. لیکن قبول ہدیت الکفار من اہل الحرب و اہل الذمۃ مسئلۃ مستقلۃ نفسها, کہتے ہیں یہ الگ مسئلہ ہے کہ اہل حرب ہے یا ذمی ہے, اس کا گفٹ قبول کرنا چاہیے یا نہیں, چاہے عید ہو یا نہ, یعنی ان کا کوئی تہوار ہو یا نہ ہو, کھانے کی چیز ہو یا نہ ہو, یہ ایک الگ مسئلہ ہے. وفيها خلاف تفصيل ليس هذا موضعه. پھر فرماتے ہیں وانما يجوز ان يؤكل من طعام اهل الكتاب في عيدهم بابتياع او هدية او غیر ذلك مما لم يذبحوا للعید. فرماتے ہیں کہ ان کی عید, کافروں کے تہوار کے دن ان کا کھانا جو اس دن کے لیے ذبح نہیں کیا گیا وہ آپ کو گفٹ کے طور پہ آئے یا آپ خریدیں, ٹھیک ہے, خریدیں. اب کرسمس کے لیے آفر لگتی ہے, ٹھیک ہے, یا انہوں نے سویٹس پکائی ہیں, سویٹ کی شاپ بھری ہوئی ہے کرسمس کے دن, ٹھیک ہے, یا کوئی بھی تہوار ہے ان کا, تو آپ جا کے خرید رہے ہیں, آپ جا کے خرید رہے ہیں, یعنی اس کا آپ کا کرسمس سے پہلے آپ جا کے خرید رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اب آپ کیا آپ اس دن ان دنوں میں کھانا خریدنا ہی چھوڑ دیں؟ تو فرمانا ہے ابن تیمیہ کہ ہدیہ کے طور پہ آ جائے یا خریداری کے ساتھ آپ کی ملکیت میں آ جائے یا کسی اور راستے سے آپ کے پاس پہنچ جائے تو وہ حلال ہے, بشرط یہ کہ وہ اس دن کے لیے ذبح نہ کیا گیا ہو, ٹھیک ہے. تو ذبح کرنا ایک الگ مسئلہ ہے, اور باقی جو چیزیں ہیں یہ بذات خود حلال ہیں, حلال رہیں گی, اور بھلے انہوں نے اس دن کے لیے تیار کی ہوں تو اس کا اس چیز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا, وہ حرام نہیں ہو جائے گی. تو یہ واضح کرنا تھا. اور جو ہے یہ خاص طور پہ یہ جو مسئلہ ہے کہ آیت سے جو اس کو مردار اور خنزیر اور کہا گیا, اور یہ کہا گیا کہ جی آپ لے کے اس کو ضائع کر دیں, یہ نہ لیں, پھر شرکت ہو رہی ہے, لینے میں شرکت ہو رہی ہے نا, لینے کے بعد اس کو تو نہیں پتا نا کہ آپ کیا کر رہے ہیں, لینے میں تو آپ نے شرکت کر دی, اس کے بعد آپ ضائع کر دیں. اب کیوں ضائع کریں, اب تو دیکھ بھی نہیں رہا کہ اب آپ کیا شرکت کر رہے ہیں, وہ تو حلال ہے, وہ تو پھل ہے, وہ کیا حرام ہو گیا, وہ تو آپ کھائیں, اس کو پھینکنے سے کیا ہو جائے گا, اللہ کی نعمت کو ضائع کر رہے ہیں. اور جب کفار اور مشرکین کے قلعے فتح ہوتے تھے یا مجوس کے ایران فتح ہوا حضرت عمر کے زمانے میں, تو صحابہ تو ان کا جو ملتا تھا کھانا, یعنی جس کا ذبح ہونے سے کوئی تعلق نہیں, شہد ملتا تھا یا حتیٰ کہ پنیر ملتی تھی یا دودھ ملتا تھا یا پھل ملتا تھا, اٹھا کے کھاتے تھے. وہ یہ تھوڑی پوچھتے تھے کہ کس کے نام سے تم نے توڑا ہے یا کس لیے توڑا ہے. تو ان چیزوں پر تو یہ چیزیں لاگو ہی نہیں ہوتی کہ غیر اللہ کے نام پر توڑی گئی ہے یا غیر اللہ کے نام پر پکائی گئی ہے یا اللہ کے نام لیا گیا ہے یا غیر اللہ کے نام نہیں لیا گیا یا اہل کتاب کی ہے یا نہیں ہے. یہ ساری چیزیں کا تعلق گوشت سے ہے. تو اس کو ادھر فٹ کرنا جو ہے نا, یہ دین میں جو ہے نا ایک نیا قول ایجاد کرنا ہے. واللہ اعلم, اللہ المستعان. ہاں جی, کیا سوال ہے آپ کا شیخ؟ یہاں ایک رواج ہے کہ مثلا بیماری سے شفا یابی پر بطور شکرانہ جانور کسی ولی کی منسوب کر کے ذبح کیا جاتا ہے, اس سے نیاز کہتے ہیں. مثلا غوث اعظم کی نیاز, جانور پر نام تو اللہ, دیکھیں جانور پر نام, یہ شیخ الاسلام نے بھی واضح کیا کہ نام اللہ کا لے رہے ہیں, لیکن اس سے بڑھ کر چیزیں کہ آپ ذبح کس کے لیے کر رہے ہیں. نام تو آپ بسم اللہ پڑھ کے اگر غیر اللہ کو سجدہ کریں گے تو سجدہ جائز تو نہیں ہو جائے گا نا. تو بسم اللہ تو آپ صرف استعانت کے طور پہ کہتے ہیں, لیکن اصل تو ہے آپ ذبح کس کے لیے کر رہے ہیں. تو اگر یہ ہے کہ جی غوث اعظم وہ ہم نے نظر مانی تھی, اب انہوں نے ہماری مراد پوری کی, تو ہم یہ ان کے نام ان کی جرگاہ پہ لنگر بانٹیں گے تو وہ خوش ہو جائیں گے, ان کو ثواب پہنچے گا, وہ خوش ہوں گے, ہماری مراد پوری کریں گے. تو آپ تقرب تو ان کا چاہ رہے ہیں نا, تقرب اللہ کا نہیں چاہ رہے. نام بسم اللہ تو پڑھا ہے, تو اصل چیز تو وہ نیت نام لینے سے مجرد زیادہ اہم ہے. یعنی اگر ایک چیز بت کے لیے ذبح کی جائے, بھلے اس میں بسم اللہ پڑھی جائے, وہ حرام ہے. اس سے زیادہ حرام ہے جو بغیر بسم اللہ کے ذبح کیا گیا لیکن اپنے کھانے کے لیے ذبح کیا, کیونکہ اس میں اپنے کھانے کے لیے اس میں کوئی تقرب غیر اللہ نہیں ہے, لیکن اس میں تو تقرب الی غیر اللہ ہے. تو یہ جو ہے زیادہ حرام ہے. مثلا غوث اعظم کی نیاز, جانور پر نام تو اللہ کا ہی لیا جاتا ہے, لیکن جانور کو کسی کی طرف منسوب کر دیتے ہیں کہ یہ بھی اہل بغیر اللہ لغیر اللہ. یہ ابن تیمیہ نے اس پر جو ہے واضح کیا ہے, اقتضاء الصراط المستقیم اور دوسری کتابوں میں بھی. پرشاد کی صورت عموماً ایسی ہوتی ہے کہ پھل اور مٹھائیاں بت کے سامنے رکھی جاتی ہیں, وہ پھر پوجا پاٹ کے بعد بطور تبرک بانٹا جاتا ہے. اس کی کیا صورت ہے؟ بانٹا جا رہا ہے, آپ ادھر شریک نہ ہو, دور دور تک آپ وہاں نہ جائیں. بانٹا گیا, کسی طرح سے کسی نے آپ کو گھر پہ پہنچا دیا,
کسی ہندو نے خریدا، اس نے بعد میں آ کے دے دیا، یا کسی نے لے لیا وہاں سے، آپ ادھر اس تہوار میں شریک نہ ہو، وہاں بانٹا جا رہا ہے، آپ وہاں لینے نہ جائیں، آپ اس تہوار میں شریک نہ ہو. کہیں سے وہ پہنچ گیا، یا جیسے میں کہہ رہا تھا کہ کوئی ایسی صورت ہو گئی یعنی اسلامی حکومت میں کہ جو ہے وہ ہاں محمود غزنوی کا کام ہو گیا تو پھر اٹھائیں اس کو، ضائع کیوں کریں گے؟ اٹھائیں اور کھائیں، مال غنیمت ہے، ٹھیک ہے نا. ان کے تہوار میں شریک نہ ہوں کسی دور دور تک، لیکن بغیر شریک ہوئے. جیسے میں جو صورت ہے جو صحابہ نے بیان کی کہ جی وہ بھجواتے ہیں، ہم ان کے پاس تھوڑی جاتے، وہ بھجوا رہے ہیں دروازے پہ آ کے. اب دروازے آ کے میں لوں یا نہ لوں اس سے کوئی ان کے تہوار میں فرق، میں تہوار میں تھوڑی شریک ہو رہا. اور یہ کہ لے کے میں ضائع کر دوں تو اب میں ضائع کرنے سے تہوار میں نہیں شریک ہو رہا، اور کھا لوں گا تو تہوار میں شریک ہو جاؤں گا، اس کو تو پتہ بھی نہیں چل رہا یعنی. تو ہاں تو یہ پرشاد ورشاد جو ہے وہی تو ہوتے ہی ویگنس یا ویجیٹیرین ہوتے ہیں ہندو. تو یہ بذات خود وہ چیز حلال ہے، کسی طرح سے آپ تک پہنچ جائے بغیر تہوار میں شریک ہوئے تو وہ مٹھائی حلال ہے، کھائیں، شوق سے کھائیں، ٹھیک ہے نا، زیادہ نہ کھائیں شوگر نہ ہو جائے. اللہ المستعان. چلا جائے بس، بہت ہو گیا. لڈو، ہاں جی لڈو وڈو سب کھائیں، لیکن تہوار میں شریک نہیں ہونا. کسی طرح سے آپ تک پہنچ جائے تو وہ لڈو بذات خود حلال ہے، ٹھیک ہے نا. وہ لڈو حرام نہیں ہوتا، وہ دودھ کبھی حرام نہیں ہوتا، وہ پانی کبھی حرام نہیں ہوتا، وہ پھل کبھی حرام نہیں ہوتا. وہاں آپ نہ جائیں کہ جی وہاں بٹ رہا ہے تو میں جاؤں، وہ لنگر بٹ رہا ہے یا وہ جو ہے وہ پرشاد بٹ رہا ہے، وہاں وہ نہ جائیں آپ. لیکن کہیں سے پہنچ جائے تو وہ آپ لے سکتے ہیں. میری پسند کی مٹھائی، اللہ اکبر. دیکھیں اگر ترکی کا بکلاوا یا سوری کوئی اچھا سا سوریا کا بنا ہوا یا ترکی کا بنا ہوا بکلاوا ہو تو یہ ہے. یا سوریا کی وہ ہے حلاوت الجبن، وہ گرین کلر کی ایک چیز ہوتی ہے، اس کے اندر گشتہ ملائی ڈالی جاتی ہے، وہ میری پسندیدہ مٹھائی ہے. باقی جامن اگر بنے ہوں، گلاب جامن گھر کے بنے ہوں، زیادہ جو ہے اس میں وہ شیرہ ویرہ ڈال کے اتنا بالکل کھا کے مچھلی آنے والا حال نہ ہو تو گلاب جامن بہت پسند ہے. گاجر کا حلوہ پسند ہے الحمدللہ، کہیں سے مل جائے تو بھجوا دیجئے گا. ہاں جی. ختم خانی میں کھانا، پھل مٹھائیاں سامنے رکھ کر شرکیہ وظائف پڑھتے جاتے ہیں، ان میں آپ ادھر نہ شریک ہونا. بعد میں اٹھ کے چلے جائیں، ٹھیک ہے، بچ گیا، چھوڑ کے چلے گئے، آپ اٹھا لیں. جہاں شرکیہ کام ہو رہا ہے پھل مٹھائیوں پہ وہ اپنا وہ شرکیہ وظائف پڑھ کے، وہاں آپ شریک نہ ہو. لیکن وہ چھوڑ کے چلے جائیں، بچ گیا، انہوں نے بعد میں بھجوا دیا، پڑوس میں تقسیم کر دیا، آپ دے دیا، آپ کو لے لیں. شیخ یہاں قبوری لوگ بہت کنفیوز ہیں. قبوری لوگ تو کنفیوز ہوتے ہی ہیں، مشرک، تبھی تو مشرک ہے. وہ اپنا مدعا اور نیت صحیح بیان نہیں کر سکتے اکثر ہاں یہ ایصال ثواب کہتے ہیں. کنفیوز یہ اصل میں بات کیا ہے، وہ کرتے ایصال ثواب ہے کہ میں ان کو ثواب بخش، یعنی میں یہ وہاں لنگر غریبوں میں بانٹوں گا، لیکن تقرب یہ کہ ان کا قرب حاصل کر رہے ہیں نا جو دفن ہے، کہ میں یہ ادھر فقیروں میں بانٹوں گا اور کہوں گا یا اللہ اس کا ثواب غوث پاک کے لیے. تو اب ثواب میں ان کو اس لیے دے رہا ہوں تاکہ وہ مجھ سے خوش ہو جائیں اور پھر میری مرادیں پوری کریں، ٹھیک ہے نا. وہ مجھ سے خوش ہو جائیں کہ میں نے ان تک یہ ایصال ان کی طرف سے ایصال ثواب کیا. بندہ یار ان کو کیا ثواب بھجوا رہا ہے یار کوئی صدقہ کر، اپنے والدین کی طرف سے صدقہ کر یار کوئی خدا خوف کر اپنے دادا دادی نانا نانی کی طرف سے کوئی صدقہ خیرات کر تاکہ ان کو کوئی ثواب پہنچے. تو ان کو کیوں پہنچا رہے عبد القادر جیلانی کو؟ ان کو تیرے ثواب کی ضرورت ہے. اصل میں وہ یہ ہے کہ وہ میں ان کو ثواب پہنچاؤں گا، میں ان کو اپنا ثواب پہنچاؤں گا. ڈونٹ گیو بیڈ ورڈز ٹو مسلمس. کیا میں کہہ رہا ہوں، تو کون سے بیڈ ورڈز کہہ رہا ہوں میں؟ بعض لوگ پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آ جاتے ہیں. تو میں ان کو ثواب پہنچاؤں گا تو وہ خوش ہوں گے، مجھ سے خوش ہوں گے تو میری مراد پوری کریں گے. تو اصل میں وہ تقرب جو ہے نا، نیت و تقرب یہی ہے کہ وہ ان کو میں خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ان کے لیے قربان کر رہا ہوں تاکہ وہ خوش ہوں مجھ سے، بھلے اس کو وہ ایصال ثواب کہیں. ہاں واقعی کنفیوز بھی ہوتے ہیں، یعنی کیا یہ کیا ہو گیا، یہ پلٹ گئی اسکرین. ہاں جی. تیرا اگر آپ خود وہیں ہو اور وہیں پوجا پاٹ کرے پھر کیا کرے؟ کیا مطلب؟ نہ جائیں نا آپ جہاں پوجا پاٹ غیر اللہ کی ہو رہی ہے، وہاں کیوں ہیں آپ؟ وہاں کیلیفورنیا میں آپ کیا کھلائیں گے؟ ضرور کھلاؤں گا. کیا کھلائیں گے کیلیفورنیا میں؟ کیلیفورنیا کے ڈیٹس کھلائیں گے
یو اے کی گورنمنٹ کی طرف سے مندر بنوایا جا رہا ہے، ان کو کیسے سمجھایا؟ یہ خود اسلامک کنٹری کے روڈ ہیں. نہ میری ان تک رسائی ہے، نہ آپ کی ان تک رسائی ہے. دعا کریں کہ اللہ ان کو ہدایت دے. باقی مسلمانوں کو حکم واضح کرتے رہنا چاہیے تاکہ مسلمانوں پر کوئی غلط فہمی نہ ہو کہ یہ چیز جائز ہے. ٹھیک ہے، مسلمانوں یعنی اب جیسے کہیں مسلم ملک میں سودی بینک ہیں، تو اب میں رولرز کو کیسے سمجھاؤں؟ میری تو ان تک پہنچ نہیں ہے، لیکن یہ کہ کم از کم میں مسلمانوں کو تک تو مسئلہ واضح کرتا رہوں کہ بھئی سود حرام ہے، سود حرام ہے، اپنے خطبوں میں، اپنے درسوں میں. یہ تو ہمارا فرض ہے. حضرت شیخ الاسلام صاحب آج کل مندرجہ ذیل نکات بیان کیے جا رہے ہیں. شیخ الاسلام کون؟ کفار کی دعوت و ہدایت کے رد و قبول کے 6 اصول ہیں. پتہ نہیں یہ کس کے نام تھے، پہلے بھی مجھے پہنچا 6 اصول ہیں. تو میں اس میں کیا لکھا ہے؟ یہ میں نے پڑھے تھے، کسی نے مجھے بھیجے تھے. 6 اصول ہیں. ایسے مذہبی تہوار جو خالص شرکی عقیدے میں مشتمل ہیں تو انہیں قبول نہ کی جائیں. ٹھیک ہے، نہ کریں قبول، لیکن یہ کہ قبول کر کے ڈسٹ بن میں ڈال دیں. نہ کریں قبول. کس نے فورس کیا ہے آپ کو قبول کرنے کے لیے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کھانا بذات خود حلال رہے گا. کھانے پھلوں پر تاثیر نہیں ہوتی اللہ کا نام لینے یا نہ لینے یا غیر اللہ کا نام لینے کی. ہاں بسم اللہ پڑھ کے کھائیں گے آپ کو برکت ہوگی، وہ تو حکم ہے بسم اللہ پڑھ کے کھائیں. لیکن ویسے کہہ رہا ہوں کہ پھل جو ہے وہ حرام نہیں ہو جائے گا. اگر کسی نے بسم اللہ پڑھ کے نہیں کھایا تو کیا وہ کھانا حرام ہے اس کے لیے؟ اس پہ تو شافعی میں رسالہ میں بھی لکھا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اگر منع شدہ ہیں، وہ آپ کریں تو وہ چیز حرام ہو جاتی ہے. یعنی یہ کہ جی آپ جو ہے یہ نکاح نہیں کر سکتے، یہ نکاح منع کیا ہے اس نکاح سے. یعنی وٹا سٹا جیسے ہے، یہ جو ہے نکاح شغار مثال کے، چاہے وہ وٹا سٹا کی صورت ہو یا کوئی اور نکاح شغار سے منع کیا ہے، نکاح متع سے منع کیا ہے. تو اب یہ منع ہے تو وہ حرام بھی ہے. ٹھیک ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ منع ہوتی ہیں، لیکن اس منع شدہ چیز کرنے سے وہ چیز حرام نہیں ہو جاتی. امام شافعی نے اس کی کیا مثال دی ہے کہ جیسے یہ کہ بسم اللہ پڑھ کے کھائیں. اب کوئی بسم اللہ پڑھ کے نہیں کھاتا تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی تو کی، لیکن کھانا تو بہرحال حلال ہی رہے گا نا، اس کی حلال کمائی ہے بھائی. اسی طرح یہ منع کیا ہے کہ بیچ برتن میں سے نہ کھاؤ، یہاں برکت اترتی ہے. ٹھیک ہے نا، کناروں سے کھاؤ، جہاں تمہارا ہاتھ کنارے پہ، بیچ برتن صحن میں ہاتھ نہ ڈالو. اگر کسی نے بیچ میں سے کھا لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی تو کی، لیکن بیچ میں سے جو کھایا اس نے وہ اس کا لقمہ حرام نہیں ہوگا. اچھا، تو بات کیا ہو رہی تھی؟ ہاں تو شرکیہ کا تو ان کا قبول کرنا غیرت ایمانی کے منافی ہے. اور ان میں اب صحابہ کے عائشہ اور ابی برزہ پر کوئی، ابو برزہ رضی اللہ عنہ پر کوئی حکم لگائے کہ ان کی غیرت ایمانی نہیں تھی کہ دیکھیں غیرت ایمانی کا پڑوسی ہیں، پڑوسیوں سے لین دین چلتا ہے، کھانا بھجواتے ہیں، بھجوایا جاتا ہے. حضرت عائشہ بھی یہودیوں کو بھجواتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھجواتے تھے، حضرت عائشہ بھجواتی تھی، وہاں سے آتا تھا. تو ان کا ایک چلتا ہے. تو تالیف قلب ہے کہ وہ اس دن آپ کو بھجوا رہے ہیں، ویسے بھی بھجواتے ہیں، اس دن بھجوا رہے ہیں تو آپ نے لے لیا، آپ اس تہوار میں شریک نہیں ہو رہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں ان کو سمجھاؤں گا اور نہیں لوں گا، ان کو کہوں گا کہ آپ کا فعل غلط ہے، جزاک اللہ خیر، اس دن آپ کہیں، لیکن اس دن وہ لوگ سننے کے موڈ میں نہیں ہوتے. آپ بعد میں ان کو یہ سمجھائیں کہ جی ان کو دین اسلام کی طرف مائل کریں، قائل کریں. اور غیرت ایمانی کا اگر منافی ہے تو یہ کیا بات ہے کہ جی لے کے جو ہے اس کو ضائع کر دیں؟ یہ کون سی غیرت ایمانی ہے؟ تو لیا کیوں؟ شیخ واٹ اباؤٹ کرسچن نیبرز آفرنگ us cooked non-veg food on Christmas in Muslim countries knowing that the non-veg is mostly halal؟ لا ادری. شیخ ایک سلف کا قول سنا ریسنٹلی، قبول الہدیہ يدل علی الرضا، کیا خیال ہے؟ لا ادری. کس کا قول ہے یہ؟ قبول الہدیہ يدل علی الرضا، رضا بماذا؟ رضا بالہدیہ یا رضا بذاک الشخص وعقیدتہ؟ یعنی کوئی اس میں تلازم نہیں ہے، واللہ اعلم. چوتیا تو مشرک ہے، جزاک اللہ خیرا، ہداک اللہ، ہداک اللہ. تو پھر سن کیوں رہا ہے یار؟ چلے جا یار. میرے آفس میں کئی بار پرساد بٹ رہا ہے، میں منع کر دیا کرتا ہوں، کیا منع کر دیں؟ یعنی کوئی ضروری تو نہیں نہ لینا، منع کر دیا نہیں لیا، آپ کو اس میں وہ جو ہے وہ مشتبہات میں سے لگ رہا ہے، ان الحلال بین وان الحرام بین وبین، وہ مشتبہات آپ نے منع کر دیا تو ٹھیک ہے نہ لیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، کوئی ضروری تھوڑی لینا. میں یہ تھوڑی کہیں ضرور لیں، لیکن یہ کہنا کہ وہ مردار ہے، وہ چیز ان اٹ سیلف حرام ہو گئی ہمیشہ تک کے لیے، جیسے گوشت اگر غیر اللہ کے نام پہ ذبح تو وہ حرام ہو جاتا ہے، اور یہ جو ہے وہ پرشاد جو ہے وہ مٹھائی خود حرام ہو گئی، تو یہ قول غلط ہے. اور آیت سے دلیل پکڑنا یہ تو آیت کی تحریف ہے. بلاک کر دیا.
آفس میں کیوبیکلس میں آپ کی ڈیسک پہ کوئی مٹھائی رکھ کے چلا گیا تو آپ کھڑے ہو کے اعلان کر دیں بھائی میں اس تہوار میں شریک نہیں ہوتا، میں اس تہوار سے راضی نہیں ہوں، ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ مٹھائی پسند ہے چونکہ تم لوگ ڈیسک پہ میرے کیوبیکل میں رکھ کے گئے ہو تو میں کھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو برات کا اظہار بھی کر دیں، مٹھائی بھی کھا لیں، دونوں کام ہو گئے۔ مجھے نہیں پتا جامعہ سلفیہ اسلام آباد کا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم شیخ، ڈو یو ریکمنڈ جامعہ سلفیہ؟ مجھے نہیں پتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ان کے آفس میں کسی بزنس کے کام کے لیے؟ اچھا جی، شیخ ایک قول سنا ریسنٹلی، قبول الہدی عید اللہ الرضا۔ اچھا جی، یہ پھر کیا اوپر چلے جاتے ہیں کیا؟ دوبارہ آ جاتے ہیں کیا سوال؟ شیخ پھل وغیرہ قبول کرنا بہتر ہے یا نہ کرنا؟ کون سی بات شرعاً مطلوب ہے؟ دیکھیں جو آپ دیکھتے، ہاں یہ اچھا سوال ہے، شیخ پھل وغیرہ قبول کرنا بہتر ہے یا نہ قبول کرنا، کون سی بات شرعاً مطلوب ہے؟ آپ دیکھیں کہ اس میں مصلحت مفسدت دیکھ سکتے ہیں، یعنی اگر آپ اس کو اپنے قریب کر رہے ہیں کچھ دنوں سے اور اسلام کے قریب لا رہے ہیں اور نہ ہی کریں گے تو وہ متنفر ہو جائے گا تو قبول کر لیں۔ وہ کون اسلام لایا تھا؟ وہ ادھر شمال جزیرہ عرب میں، شام کی حدود کے ادھر، کون تھا وہ؟ اب نام یاد نہیں آ رہا۔ سیرت میں وہ قصہ آتا ہے کہ وہ اسلام لایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آیا تو ایک ریشم کی چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تو پہن لی، بعد میں اتار دی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب وہ اس وقت یعنی وہ ایک، کیونکہ ریشم بذات خود ایک چیز حرام نہیں ہے لیکن مردوں پر منع ہے، مردوں پر حرام ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں وہ اس وقت حاجت یا مصلحت راجح آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وقت تھوڑی دیر کے لیے، اور ابن قیم الجوزیہ نے زاد المعاد میں اس پر یہ لکھا ہے کہ یعنی کہ یہ اس میں یعنی اس طرح کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال تو اگر آپ اس کو اسلام کے قریب کر رہے ہیں اور متنفر ہو جائے گا تو آپ لے لیں وہ اس سے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں یہ رضامندی ظاہر ہو رہی ہے یا یہ وہ، تو پھر آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ نہیں لیں تو نہ لیں، تو وہ جو ہے، لیکن وہ چیز بہرحال بذات خود حرام نہیں ہوگی، وہ پھر کوئی آگے کسی دوسرے کافر کو بیچ دے، وہ آ کے آپ کو بیچ دے اور آپ کو پتہ ہے تو آپ خرید سکتے ہیں اس کو، کھانے کی چیز حلال ہے، ٹھیک ہے۔ چلا جائے، سارے سوال ہو گئے۔ ہاں جی سہیل بھائی، تسلی ہو گئی یا کچھ مسئلہ جو ہے ابھی بھی؟ حضرت صاحب رفع دین کے بارے میں اس سے بچ نہیں سکتے، یہ سوال پھر گھوم کے آنا ہی ہے۔ حضرت صاحب رفع دین کے بارے میں بتائیں کہ کیا نبی پاک نے ساری عمر کیا تھا؟ دیکھیں ایک جب سنت آ جائے، کیا ہر سنت کے بارے میں یہ سوال کیا جاتا ہے؟ ایک صحابی بتا دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے رکوع ایسے کرتے ہوئے دیکھا یا رکوع میں یہ ذکر پڑھتے ہوئے دیکھا، تو ضروری ہے کہ میں یہ ثابت کروں کہ پوری زندگی یہ پڑھتے تھے؟ بھائی ایک چیز جب سنت ثابت ہو گئی تو جب تک اس کے برخلاف کوئی چیز نہیں آئی تو ڈیفالٹ رولنگ یہی ہے کہ وہ سنت رہی۔ اگر منسوخ ہو جاتی یا وہ حکم چینج ہو جاتا تو وہ رولنگ آتی۔ اب قرآن میں یہ اللہ نے یہ حرام کیا ہے تو کیا آخری دن تک حرام کیا تھا؟ آخری دن بھی کوئی آیت نازل ہوئی کہ یہ حرام ہے؟ تو یہ تھوڑی ہوتا ہے اس طرح۔ ایک سنت جب ثابت ہو جائے، اور 10ویں صحابہ یہ روایت کر رہے ہیں، مالک بن حویرث روایت کر رہے ہیں، ابن عمر روایت کر رہے ہیں، وائل بن حجر روایت کر رہے ہیں، اور ان کی صحیحین میں احادیث ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ علی سے روایت ہے، ابو حمید الساعدی سے روایت ہے، کس سے روایت نہیں ہے؟ یعنی 20 صحابی اس کو روایت کر رہے ہیں، 10 صحابی اس کو روایت کر رہے ہیں، اور پھر آخر کہ جی پوری زندگی کیا تھا۔ بھائی پوری زندگی، آخری نماز میں بھی کیا تھا، آخری دن بھی کیا تھا، تو کیا آخری دن بھی ریشم کو مردوں کے لیے حرام قرار دیا تھا؟ کیونکہ وہ حدیث پرانی ہے جب فرمایا کہ جی مرد ریشم نہ پہنے۔ کیا آخری دن بھی خنزیر کو حرام کہا تھا؟ کیونکہ آیت تو وہ پہلے نازل ہو گئی تھی اس سے۔ یہ اس طرح تھوڑی ہوتا ہے، یہ جو ہے نا، یہ جو جس نے نہیں کرنا نہ کرے یار۔ سنت کے ساتھ کیوں کھلواڑ کیا جا رہا ہے حدیث کے ساتھ کہ آخری وقت تک کیا تھا؟ ابن عمر کا خود کرنا صحیح بخاری میں ہے، اور ان کے روایت کرنے والے ان کے بیٹے سالم ہے، اور سالم تابعی ہیں، یعنی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا۔ معنی یہ کہ انہوں نے جب ابن عمر کو کرتے ہوئے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہی دیکھا، تو ابن عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تک کر رہے تھے۔ ابو حمید ساعدی 10 صحابہ کے مابین بیٹھ کر یہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کرتے تھے، اور 10 صحابہ کہتے ہیں کہ صدقت ہکذا کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اس کے قائل ہیں اور کر رہے ہیں۔
تو پوری زندگی کیا تھا. یہ کیا ہر نماز کے بارے میں آئے کہ پانچوں نمازوں میں آخری دن تک کیا تھا تبھی سنت ثابت ہوگی؟ اس طرح تو پھر کوئی سنت ثابت نہیں ہوگی، بلکہ پورا دین ہی جو ہے نا آخری دن جب تک ثابت نہیں کریں گے تو ثابت نہیں ہوگا. یہ عجیب بکواس لوگ جو ہے، میں آپ کو نہیں کہہ رہا لیکن یہ لوگ شبہ پیش کرتے ہیں، اور آپ انہی کی طرف یعنی آپ کو بھی لوگوں نے یہ شبہ پیش کیا تو آپ پوچھ رہے ہیں. تو یہ عجیب بکواس ہے کہ آخری نماز میں بھی کیا تھا. عجیب یار، اس طرح کسی سنت کے بارے میں یہ تحقیق کی ہے، یا اسی سنت کو چونکہ اس سنت پر عمل نہیں کرنا اس لیے آپ جو ہے نا کیا آخری نماز میں بھی کیا تھا، کیا پوری زندگی کیا تھا، یا آخری دن بھی کیا تھا؟ فضول عجیب لوگ ہیں. جس سے کیا بذات خود ہم کراہت کرتے ہیں لیکن کسی اور کو دے دے. جس سے بذات خود ہم کراہت کرتے ہیں لیکن کسی اور کو دے دے. یعنی آپ شاید ہدیہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ لے کے کسی اور کو دے دیں. دے سکتے ہیں. بہرحال وہ چیز جو ہے وہ کھانا بذات خود مردار نہیں ہو جاتا کہ اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا یا غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا، مردار جانور ہوتا ہے. آپ ہدیہ لیں یا نہ لیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا آپ کا لینا جو ہے اس میں مصلحت ہے یا نہ لینے میں، اور کیا لینے میں کہیں ایسا تو شبہ نہیں ہو رہا کہ آپ ان کے تہوار میں شریک ہو رہے ہیں. اگر ایسا کوئی شبہ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، کہ آپ ان کے تہوار میں شریک ہو رہے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں. یہ آج کے درس کا خلاصہ ہے. آج کے درس تو نہیں تھا یہ بس کچھ پتہ نہیں کیا تھا. بہرحال جو بھی تھا اس کا خلاصہ ہے. چلا جائے. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.